فقیر والد سے بھائی ممتاز احمد صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ مرد کے لیے بڑی بڑی مونچھیں رکھنا کیسا ہے؟ عوام میں مشہور ہے کہ مرد کی شان مونچھ سے ہے، اگر مرد کی مونچھ نہیں تو وہ مرد ہی نہیں، بلکہ عوام میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ مونچھ نہیں تو کچھ نہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں؟ نیز مونچھ مونڈنے کے حوالے سے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں؟ ہمیں ایک مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ مونچھ مونڈنا جائز نہیں ہے، لہٰذا شریعت میں مونچھ مونڈنے کے حوالے سے کیا حکم ہے، وضاحت فرما دیں۔ ممتاز احمد: جی میرے محترم بھائی، آپ کے دو سوال ہوئے۔ پہلا سوال یہ کہ مونچھ کے بغیر مرد ہی نہیں، یہ جہالت کی بات ہے، یہ فساق کی بات ہے، فاسق لوگوں کی بات ہے، شریعت کے ساتھ اس کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ شریعت میں من مرضیاں یا شوق نہیں چلتے، شریعت میں شوق وہی مقبول ہے جو شریعت کے موافق ہے۔ ایک طرف تو یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ مرد کی شان مونچھ میں ہے، مونچھ نہیں تو کچھ نہیں، مونچھ نہیں تو مرد ہی نہیں۔ دوسری طرف امام الانبیاء بتا رہے ہیں، امام الانبیاء تعلیم دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں ایسا فرمایا، خالف المشرکین اوفر اللحیٰ واعفوا الشوارب، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں ختم کرو۔ تو میرے محترم بھائی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر آپ کو زیادہ اعلیٰ لگتا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی پر چلنا چاہتے ہیں تو مونچھیں ختم اور داڑھیاں بڑھائیں، اور اگر فساق اور فجار کی بات پر چلنا چاہتے ہیں، جہلاء کی بات پر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر جیسے من میں آتا ہے ویسے کر لیں، کل کو پوچھ تو ہو ہی جائے گی کہ کس کی بات مانی کس کی نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی، ان جاہلوں کی باتوں کو چھوڑو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پہ عمل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی حتمی ہے، وہی صحیح ہے، وہی حرف آخر ہے۔ دوسرا جو آپ نے مونچھیں مونڈنے کے حوالے سے پوچھا، آپ نے کہا کہ کسی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ مونچھیں مونڈنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ تو میرے محترم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مونچھیں مونڈنے کے ناجائز ہونے کی بات نہیں ہے۔ علماء میں جو اختلاف ہے وہ محض اولویت کا ہے کہ مونچھیں مونڈنا اولا ہے یا مونچھوں کو پست کرنے میں مبالغہ کرنا یہ اولا ہے۔ مونڈنے کے حوالے سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مونڈنا حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ میں نے عرض کر دیا کہ علماء میں ایک اختلاف ضرور ہے، کہ علمی اختلاف ہے کہ مونچھیں مونڈنا اولا ہے یا مونچھوں کو پست کرنے میں مبالغہ کرنا یہ اولا ہے۔ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پست کرنے میں مبالغہ کرنا اولا ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ متفق علیہ بات ہے کہ مونچھوں کو پست، چلو جن حضرات نے مونڈنے سے یہ کہا کہ مونڈنا اولا نہیں ہے، ان کے ہاں بھی پست کرنے میں مبالغہ کرنا یہ اولا ضرور ہے۔ یعنی مونچھوں کو کترانا، اس کو چھوٹا کرنا، بالکل باریک کر دینا، یہ ان کے ہاں بھی ہے۔ یعنی مونچھیں بڑی بڑی رکھنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری جو تحقیق ہے مونڈنے اور کتنے میں مبالغہ کرنے کے حوالے سے، تو ہم کہتے ہیں مونڈنے میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں، مونڈنے والی بات اولا معلوم ہوتی ہے، جس کی ایک دلیل تو اس کی لغوی تحقیق ہے۔ میرے پاس اس وقت یہ لغت پڑی ہے، القاموس الوحید، یہ لغت ہے، کوئی بھی شخص اس میں دیکھ سکتا ہے، اس کا حافیہ، اس کا مادہ ہے۔ اگر صفحہ نمبر کوئی پوچھنا چاہے تو صفحہ نمبر 358 پر یہ بات ہے۔ یہاں احفا یوفی وہی فعل دیا ہوا ہے، وہی دیا ہوا لفظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث فرمائی، خالف المشرکین اوفر اللحیٰ واعفوا الشوارب، اس میں جو لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف المشرکین اوفر اللحیٰ واعفوا الشوارب، اس میں احفا یوفی کو اگر ہم لغت میں دیکھیں تو اس کا صلہ شیعہ کے ساتھ جو اس کا صلہ آ رہا ہے، اس نے جیسے لکھا ہے احفا شیعہ، جڑ سے اکھاڑنا، بالکل صاف کرنا۔ آگے مثال دیکھو، جیسے احفا نباتا، پودے وغیرہ کو ختم کرنا، نبات کو ختم کرنا، وشاربہ، اور مونچھ کو ختم کرنا۔
تو اس لیے کسی چیز کو بالکل صاف کرنا یہ لغوی تحقیق میں بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ مونچھوں کو صاف کر دینا یہ زیادہ اولیٰ معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی اس کو بالکل ہی صاف نہیں کرتا، پست بھی کر لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وہ پست کر لے تو اس میں ہم حکم پورا کرنے والا ہی کہیں گے اس کو کہ اس نے حکم کو پورا کر دیا ہے۔ لہٰذا جس مولوی صاحب نے یہ کہا کہ مونچھیں مونڈنا یا ختم کرنا یہ بالکل ہی منع ہے، وہ انہوں نے خطا کی ہے، ان سے تسامح ہوا ہے، انہوں نے غلطی کی ہے۔ ایسی باتیں نہیں پھیلانی چاہیے جن کی تحقیق نہ ہو، ان باتوں کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔